اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی کے جسم کو مدینہ منورہ کی مٹی لگ گئی، اللہ اس جسم کو جو ہے وہ کوڑ جیسی بیماریوں کو، جو اس دور میں لا علاج بیماریاں تھیں، اللہ اس جسم کو کوڑ کی بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ میں سے جو حضرات ان مبارک راہوں کے کچھ وقت تک اور کچھ دنوں تک مسافر بنیں گے تو ان چیزوں کو خاطر ملحوظ رکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ حاضر ہیں، کس جگہ پہ ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ کافی سال پہلے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ یہ جو ہم موبائل اٹھائے ہوئے ہیں نا، ایک موبائل کا سائز یہ ہمارے ایک ہاتھ کی اتنا ہوتا ہے یا ایک ہاتھ سے چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے رابطے کہاں کہاں کرواتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں مرضی آپ بات کر لیں، کال کر لیں، رابطہ کروا دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کی ایجاد ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں جن کی روشن کی ہیں نا، قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اندھے وہ نہیں ہیں جن کی یہ سر کی آنکھیں اندھی ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اندھے تو وہ ہیں جن کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ لوگ مکہ معظمہ میں جاتے ہیں یا مدینہ منورہ میں تو وہ لوگوں کو وہاں کے ماحول کو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے دیگر شہر ہیں ایسے یہ بھی شہر ہے، اور پھر وہ خالی واپس لوٹائے جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے مدینہ منورہ کو ان آنکھوں کی بجائے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، ان لوگوں نے پھر مقام حاصل کیے۔ وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک میت لائی گئی، انہوں نے کشف کی نگاہ سے، دل کی نگاہ سے دیکھا، روحانیت کی نگاہ سے، کہ یہ تو بڑا گناہگار آدمی ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف مسجد نبوی شریف کا اور مسجد حرام شریف کا خاصہ ہے کہ وہاں نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے، یعنی میت کو مسجد کے اندر رکھا جاتا ہے۔ باقی دنیا کی اگر کسی مسجد میں بامر مجبوری آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ میت کو جو ہے وہ مسجد سے باہر رکھیں۔ یہ کعبۃ اللہ کی اور مسجد نبوی شریف کا خاصہ ہے کہ وہاں میت کو اندر رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میت لائی گئی، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میت اس قابل نہیں تھی کہ اسے مسجد نبوی شریف میں لایا جاتا، اس قدر اس آدمی کے گناہ تھے۔ لوگ کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ اس کی پڑھی۔ کہتے ہیں میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے ہیں، وہی بزرگ اٹھے اور اس کو کاندھا دے رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، اور پھر اس کو مدفون بھی کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم نے دیکھا جب نماز جنازہ ہو رہی تھی آپ نے اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن آپ کاندھا بھی دے رہے ہیں اور تدفین بھی کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، راز کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، عین اسی وقت مجھے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس بندے کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم ہے کہ یہ تو اس قابل نہیں تھا کہ اس مسجد میں لایا جاتا ہے، اس کو اس قدر اس کی خطائیں ہیں اور اس قدر یہ گندا آدمی ہے۔ تو فوراً حضور نے مجھے ارشاد فرمایا تم اس کے گناہوں کو دیکھ رہے تھے، تم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ رحمت للعالمین کے دروازے سے گزر رہا ہے، کہ اس کی میت جو ہے وہ رحمت للعالمین کے دروازے سے گزر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ میرے دروازے سے گزاری گئی، میری مسجد کے دروازے سے گزاری گئی، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہماری مسجد سے جو بندہ گزر جاتا ہے، جب وہ آیا وہ کیسا تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب وہ ہماری مسجد کے دروازے سے گزر رہا ہے گویا وہ ایسے ہے، گناہوں سے پاک ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ فرمایا جب آپ مدینہ منورہ سے ہو کے آتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میں نے روضہ اقدس کو دیکھا ہے یا حضور علیہ السلام کی قبر انور کو دیکھا ہے، فرمایا آپ آ کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں حضور کو دیکھ کے آ رہا ہوں، میں حضور کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو ان مبارک جگہوں کی حاضری کا شرف ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آداب پر مشتمل ہیں۔ آپ جہاں حج کی تربیت میں، یہ ہمارے سامنے میرج ہال میں کیمپ لگا ہوا ہے حج کا، اور یہاں تربیتی نشستیں ہو رہی ہیں، تو وہاں جہاں آپ اسباق یاد رکھتے ہیں، وہاں سب سے بڑا جو سبق ہے
علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ کون سی ہے، یعنی جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوں تو سب سے بڑی عبادت کون سی ہے مدینہ منورہ میں؟ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے آپ فلاں عمل کریں فلاں عمل کریں، بیت اللہ شریف میں داخل ہوں تو پہلی نظر جب کعبۃ اللہ پہ پڑے تو یہ دعائیں مانگیں یہ مانگیں یہ مانگیں۔ تو علماء نے کیا لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب آپ داخل ہوں تو وہاں کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ فرمایا مدینہ منورہ میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ شہر رسول کا ادب ہے۔ ادب جو ہے مدینہ منورہ کا، یہ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں ادب کے ساتھ رہے ہیں گویا انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبادت کی ہے، اور جو لوگ وہاں بھی ادب کا خیال نہیں کر سکے وہ ایسے ہے کہ وہ خالی واپس لوٹے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی با ادب اور قبولیت والے اللہ ہمیں حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جانے والے جو قافلے ہیں حجاج کرام کے، اللہ ان قافلوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور اللہ ان کی حاضریوں کو، حرمین شریفین کی حاضریوں کو اللہ قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔